لوگوں کو اختیار تھا اپنے اپنے کام کرو، لیکن حضرت عمر نے کہا جس کے پاس جو فن ہے وہ دکھائے اور اسے بیت المال سے، حکومت کی طرف سے الگ سے وظیفہ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قوانین بنائے، پورا صحیفہ بنایا اور سارے گورنروں کو لکھ کر کے بھیجا کہ انہی قوانین کے مطابق عمل کریں، اور وہ قوانین آج پوری دنیا کے پارلیمنٹوں میں کہیں پر بھی آپ جائیں، کسی بھی ملک میں ڈھونڈ کر کے نکال کے دکھاؤں گا کہ فلاں 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 ایکٹ جو ہے یہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، رشیا ہو، انگلینڈ ہو، ان کے پاس بھی جو قوانین آج موجود ہیں ان کی کئی شقیں ہم بتائیں گے کہ جو جس طرح سے دفعہ یا قلم جو قوانین بنے ہیں، ایکٹ بنے ہیں، یہ حضرت عمر کی بہت ساری تعلیمات سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے اتنے بڑے کام اندازہ کرو، پھر حاصل یہ نکلتا ہے کہ وہ عمر تنہا صرف ایک صحابی بن کر مدینے نہیں چلا ہے، بلکہ 14 صدیوں بعد بھی آج پوری دنیا ان کی تعلیمات سے روشناس ہے، ان کی تعلیمات سے فیض پا رہی ہے۔ آپ نے پوری دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ اپنے الگ ہیں، کیا آپ نے سیاست میں یا خلافت میں جو امور انجام دیے وہ اپنی ایک الگ گفتگو ہے، الگ ٹاپک ہے، لیکن اتنے ہی پر میں اکتفا کروں گا۔ کل میری گفتگو کا خلاصہ لب لباب حاصل کلام یہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ عزت تمہاری ہے، اور ان سے پھر جاؤ تو پھر ذلت تمہاری ہے۔ آج ٹھوکروں پر اسی بنیاد پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبے کو سنتے ہیں، اتنی بات نہیں، یہ دنیا کی بات ہوئی، یہ دنیا کی بات ہوئی۔ کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں، مکہ والے کانپ رہے ہیں، مدینے والے ڈر رہے ہیں، منافقین خوف کھا رہے ہیں، شیطان ڈر رہا ہے، یہ صاف واقعات سنے۔ ایک اور آخری بات میں سنا کر کے جاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس پاک میں بیٹھے ہیں اور منکر نکیر کا ذکر چل رہا تھا، قبر میں آنے والے فرشتوں کا ذکر چل رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس آئیں گے کہ عینانی ازرقانی، حضور نے فرمایا دو نیلی آنکھوں والے، اور ایک حدیث میں اسودانی، بہت کالی کالی آنکھ، کالے کالے چہرے والے۔ وہ فرشتوں کی صفات حضور بیان کر رہے تھے۔ قبر میں جیسے ہی تم دفن کر کے اپنے مردے کو آؤ گے، دو فرشتے آئیں گے، سخت سیاہ کالا چہرہ اور نہایت ہی نیلی آنکھیں ہوں گی، دانتوں سے وہ زمین پھاڑ کر کے آئیں گے، تم سے سخت ترین سوالات کریں گے۔ تم دنیا کو سب ختم کر کے جا چکے ہوگے، میموری پاور ختم ہو چکا ہوگا، کچھ یاد نہیں ہوگا، لیکن اس وقت وہ سوالات کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تم حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ سوالات سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ڈر ہے، سب کو معلوم ہے۔ ایسا امتحان ہے دنیا کا جس کے جوابات پہلے بتا دیے گئے ہیں، پھر بھی اس امتحان سے ڈر ہے۔ حضرت عمر اس مجلس میں بیٹھے تھے، سارے صحابہ کپ کپی ہوئے تھے، خوف سے ڈر رہے تھے کہ قبر کا کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، کیا تم نے سنا میں نے جو کہا؟ قبر میں دو فرشتے آئیں گے، کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے، منکر اور نکیر، کیا جواب دو گے؟ حضرت عمر نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، آج جو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، کیا یہ میری محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے کہا ہاں عمر، مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی محبت حشر تک باقی رہے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا تب تو چھوڑ دیں یا رسول اللہ، ان کا معاملہ میں نپٹ لوں گا، اگر یہ محبت باقی رہے گی قبر میں بھی تو میں نپٹ لوں گا ان سے۔ بات آئی گئی، ختم ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر
یہ فرماتے ہیں اس روایت کو، کئی دنوں کے بعد میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا. حضرت عمر کو انہوں نے خواب میں دیکھا. کہا کہ کیسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے رسول کے قدموں میں جو سویا ہو. کہا آپ نے کہا تھا کہ میں منکر نکیر کو دیکھ لوں گا، کیا وہ فرشتے آئے تھے قبر میں؟ آپ سے کچھ پوچھا انہوں نے؟ کہا ہاں بیٹا، مجھے دفن کر کے جب تم چلے گئے تو یہ دونوں فرشتے آئے، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، مجھے اٹھایا. حضرت عمر کو اٹھایا انہوں نے، پوچھا بتا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو بیٹا میں نے ان سے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. حضرت عمر نے کہا میں نے ان سے خود پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. وہ روایت کے الفاظ ہیں، کہتے فنظر الی کل منہما، کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. وہ آپس میں فرشتے دیکھنے لگے کس کے پاس ہم آئے؟ پوری دنیا کو ہم نے سوال کیا اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے. تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا دوسرے سے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ رسول اللہ کی محبت میں دنیا سے آیا ہے. تو فرشتوں نے کہا آپ سو جائیں، ہم دوسری ڈیوٹی پر جاتے ہیں. یہ روایت ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو وہ مقام دیا تھا، دنیا میں جب تھے تب بھی اسی شان کے ساتھ تھے اور قبر میں بھی اسی شان کے ساتھ تھے. حتیٰ کہ 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد مدینے میں سیلاب آیا تھا، پانی بہت بھر گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں بھی پانی آیا جس میں یہ تینوں حضرات دفن ہیں. حضور کے حجرے میں پہلے حضور دفن ہوئے، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، 3 لوگ دفن ہیں اس حجرے میں. اس حجرے میں بھی پانی آیا تو قبریں کھل گئی تھی، اس میں سے ایک قبر کھل گئی، پیر ظاہر ہو گیا، مدینے والے سب جمع ہو گئے. 60 ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ظاہر ہو گیا، پیر ظاہر ہو گیا. وہ لوگ یہ روایت سنے جو کہتے ہیں رسول مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ رب العالمین. ظالموں، نادانوں، کون سا عقیدہ رکھتے ہو؟ مدینے والوں کا عقیدہ تو دیکھو، سب جمع ہو گئے، حضور کا قدم ظاہر ہو گیا دیکھنے کے لیے. اس میں ایک تابعی تھے عروہ بن زبیر اللہ تعالیٰ، وہ آئے، کہا ہٹو ہم بھی تو زیارت کریں. جب وہ قدم ظاہر تھا دیکھا، کہا واللہ ان ھذا لقدم عمر ما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے، یہ حضور کا قدم ظاہر نہیں ہوا لوگوں، یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے. اللہ اکبر. ان کے غلاموں کا قدم کا حال یہ ہے، آقا کا حال کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں ضرور زندہ ہے. جو عقیدہ ہمارے امام نے ہمیں دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام 60 ہجری میں قبر کھلتی ہے تو پیر ویسے کا ویسا ظاہر تھا. تو کہنا یہی ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیے تو بڑی شان سے جیا، اور پھر جب وفات پائی اسی شان کے ساتھ. اور ہمارا آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو قبر میں اسی طرح زندہ رکھا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں کی، مولا ان کو قبر میں زندہ رکھتا ہے. آج تم بھی اٹھو اگر مصطفیٰ کے دین کے حمایت کے لیے، یقیناً تمہاری قبروں میں بھی مولا تمہیں زندہ رکھے گا، محفلوں میں تمہارے نام زندہ رہیں گے، عبدالآباد تک، قیامت آنے تک تمہارے ناموں کا چرچا ہوتا رہے گا. عزیزان گرامی، یہ جو کچھ بھی کہا تھا بارگاہ عمر میں، بارگاہ فاروق میں، چھوٹا سا ایک نذرانہ تھا، ایک چھوٹا سا تحفہ تھا. مولا ان کی عزت اور ان کے مقام کو بہت بلند کیا ہے. رب قدیر اس عمر ابن خطاب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. آج کی ہماری اس مجلس پاک میں مولا عمر ابن خطاب کی عدالت کا چند نمونہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ان کی شجاعت، ان کی جواں مردی، ان کی بہادری، ان کے تمام قوت شجاعت،
اللہ تعالی ہم سب کے جوانوں میں بھی عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم جانثار صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، عدالت اور اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبے ہمیں عطا فرمائے. اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، آج امت مرحومہ پھر سے کسی عمر کے انتظار میں ہے. مولا ہمیں وہ عمر جیسا کوئی ایک قائد عطا فرما جو کفار و مشرکین کو کیفر کردار تک پہنچائے، اسلام و سنیت کا بول بالا کر دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین کفر و شرک کا منہ کالا کر دے. ارحم الراحمین برا چاہنے والوں کے برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے. ہم سب کی ان محفلوں کو سدا تو قائم رکھ. جتنے سن رہے ہیں، جتنے حاضر ہیں، جتنی سامعات ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کو مولا اس محفل کی برکتیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ.